بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکم التمییز۔ دیکھیے پچھلے سبق میں ہم نے ممیز اور تمییز تعریفات پڑھ لیے تھے اور اس کی مثالیں پڑھ لی تھی۔ آج کے سبق میں آپ کو تمییز کا حکم بتایا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں تمییز کی جو احکام ہے وہ مختلف ہیں۔ جیسے وزن اور کیل اور مساحہ جو آج کا ہمارا سبق ہے، اس کا جو حکم ہے وہ اور ہے۔ وہ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ اس کا جو تمیز ہے، یعنی وزن کا، کیل کا اور مساحہ کا، اس کا جو تمیز ہے وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بالاضافہ بھی ہو سکتا ہے، اور مجرور بحرف جر من حرف جر بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تین طریقے ہیں اس کے آنے کے۔ باقی جو عدد کا تمیز ہے اس کا الگ حکم ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جہاں پر ممیز ملحوظ ہے تو اس کا الگ حکم ہے، ملحوظ نہیں ہے تو اس کا الگ حکم ہے۔ تو یہ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے تفصیل سے۔ آج کے سبق میں آپ اتنا سمجھ لیں کہ وزن، کیل اور مساحہ یہ اگر ممیز ہے اور اس کا تمیز آنا ہو تو وہ تمیز جو ہے وہ منصوب بھی بن سکتا ہے، اور مجرور بالاضافہ بھی بن سکتا ہے، اور مجرور بمن حرف جر بھی بن سکتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے مثالیں ہیں۔ شربت رطلا لبنا، میں نے ایک رطل دودھ پیا، یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں شربت رطل لبن، میں نے دودھ کا ایک رطل پیا۔ ٹھیک ہے، یہ بالاضافہ ہو گیا اور پہلا والا منصوب ہو گیا۔ اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں من حرف جر کے ساتھ شربت رطلا من لبن۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک رطل دودھ پیا۔ اوقدت قنطارا فحما، میں نے ایک قنطار بڑی مقدار فحم کا جلایا۔ فحم وہ جو کالی چیز ہوتی ہے اس کو جلاتے ہیں، کوئلہ ہاں۔ او قنطار فحم، یوں بھی کہہ سکتے ہیں اوقدت قنطار فحم، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں اوقدت قنطارا من فحم۔ عندی مثقال ذهبا، میرے پاس ایک مثقال سونا ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں عندی مثقال ذهب، میرے پاس ایک مثقال ذهب ہے، سونے کا۔ ٹھیک ہے، بالاضافہ، اور من حرف جر کے ساتھ بھی تمیز آ سکتا ہے۔ تو یہ جو لبنن ہے، لبنن ہے، لبنن ہے، اور فحمن فحمن فحمن، اور ذهبن ذهبن ذهبن، یہ سارے تمیزات ہیں۔ ٹھیک ہے، استعمال کے تین طریقے ہیں، منصوب بھی آ سکتا ہے، مجرور بالاضافہ بھی آ سکتا ہے، اور مجرور بمن حرف جر بھی آ سکتا ہے۔ ایسے ہی اکل الحصان حفنة شاعرا، حسان نے یعنی گھوڑے نے ایک حفنہ شاعر جو کھایا۔ حفنہ کہتے ہیں یہ دامن کو سمیٹ کر جب اس کو بر دیا جاتا ہے۔ او حفنة شاعر او حفنة من شاعر، تو ایک مقدار ہے۔ شربت کوبا ماء، میں نے ایک کپ پانی پیا۔ شربت کوبا ماء، میں نے ایک کپ پانی پیا۔ شربت کوبا من ماء، میں نے ایک کپ پیا پانی کا۔ اشتریت قدحا سمسما، میں نے ایک قدح سمسم خریدا۔ ٹھیک ہے، سمسم یعنی وہ جو تل ہوتا ہے، تل کہلاتا ہے۔ او قدح سمسم او قدحا من سمسم، قدح یہ بھی ایک مقدار ہے۔ بعته ذراعا حریرا، میں نے اس کو ایک گز بیچا، حریرا ریشم، او ذراع حریر او ذراعا من حریر، تینوں طرح سے ممکن ہے۔ لا املک شبرا ارضا، میں مالک نہیں ہوں ایک بالش زمین کا بھی۔ لا املک شبر ارض، لا املک شبرا من ارض۔ زرعت فدانا ارزا، میں نے ایک فدان، یہ کوئی ایک خاص مقدار ہے مسافت میں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے ایک فدان جو ہے وہ چاول کاشت کیے ہیں۔ زرعت فدان ارز او زرعت فدانا من ارز، یا ارز۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ارز کہتے ہیں، اور عام طور پر عربی میں اس کو ارز بولتے ہیں، ارز چاول ہی کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ میں نے یعنی منصوب بھی تمیز لا سکتے ہیں، اور مجرور بالاضافہ بھی لا سکتے ہیں، اور مجرور بمن حرف جر بھی لا سکتے ہیں۔ البقف، تأمل الممیز فی الامثلة المتقدمہ، گزشتہ مثالوں میں آپ ممیز میں غور کرو۔ تجدہ من اسماء الوزن فی الامثلة الثلاثة الاولى، پہلے والی تین مثالوں میں آپ
اسماء الوزن میں سے ان کو پاؤ گے۔ ومن اسماء الکیل فی الامثلۃ ثلاثۃ ثانیہ، دوسری 3 مثالوں میں آپ اس کو اسماء الکیل میں سے پاؤ گے۔ ومن اسماء المساحۃ فی الامثلۃ ثلاثۃ الاخیرہ، اور آخری 3 مثالوں میں آپ ان کو اسماء المساحہ میں سے پاؤ گے۔ وتأمل التمییز فی الامثلۃ المتقدمۃ ایضا، تمییز میں بھی غور کر لو گزشتہ مثالوں میں اسی طرح سے۔ تجدہ یأتی فی کل منہا علی صور ثلاث، آپ اس کو پاؤ گے ہر ایک میں کہ وہ 3 طریقوں سے آتا ہے۔ فہو یکون منصوبا ویکون مجرورا بالاضافہ ویکون مجرورا بمن، وہ منصوب بھی آتا ہے اور کبھی مجرور بالاضافہ بھی ہوتا ہے اور کبھی مجرور بمن حرف جر بھی ہوتا ہے۔ یجوز فی تمییز الوزن والکیل والمساحۃ ان ینصب وان یجر بالاضافۃ او بمن، جائز ہے تمییز وزن اور کھیل اور مساحہ کے تمییز میں کہ وہ منصوب ہو، اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ مجرور ہو، چاہے وہ اضافت کی وجہ سے ہو یا من حرف جر کی وجہ سے ہو۔ ہم نے کہا تھا کہ عدد کے تمییز کا حکم الگ ہے، تو انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔